بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں نلتر، اور نلتر گلگت شہر کے قریب ترین جو خوبصورتی کی آخری حد رکھنے والا مقام ہے اس طرف جا رہے ہیں آج ہم۔ اور شہر گلگت سے بڑے آسانی سے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ابھی اس کو ایک ایکسپریس وے کے ذریعے لنک کیا گیا ہے۔ اس کے آخری مقام تک جا کر واپس آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور ہم نے ان تمام مناظر کو ویڈیوز کے ذریعے اب تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے، لیکن یہ قسطوار ہوں گی کیونکہ فاصلہ بہت لمبا ہے اور ایک ہی ویڈیو میں ان کو کور کرنا تھوڑی سی زیادتی تھی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک تو اس میں ڈیٹیل ہو، دوسرا لینتھ اتنی نہ ہو کہ یہ بورنگ ہو جائے، تو اسی خاطر ہم نے اس کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ ابھی نلتر ایکسپریس وے شہر گلگت کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا، اور اس کا ہم شروع کا یہ حصہ ہم ابھی کور کر رہے ہیں جو نومل سے اوپر کی طرف ہے، اور نلتر پائن تک تقریباً یہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ نلتر پائن ہے، یہاں کچھ حصہ ابھی میٹل نہیں ہوا، باقی پلین تو ہو چکا ہے۔ البتہ بیچ میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے، 2.5-3 کلومیٹر کا ہوگا غالباً، وہ بہت خراب ہے اس وقت۔ یہ 2023 مئی کی بات ہو رہی ہے۔ بس وہ اگر ہو جائے تو پھر ٹاپ پہ ایک دفعہ پھر تقریباً مکمل ہو چکا ہے یہ کام، اور جب یہ شاہراہ بن جائے گی تو کوئی بھی آدمی بآسانی گرمیوں میں یہاں آ کے جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ابھی بھی گلگت سے یہاں آسانی سے ہر طرح کی ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے، لیکن جب یہ میٹل ہو جائے گا تو پھر کسی طرح کی بھی سواری میں بآسانی اس بہترین خوبصورت سیاحتی مقام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک افسوسناک بات جو مجھے پرسنلی فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ اسکیپ بہت زیادہ خراب ہوا ہے ادھر کا، کچھ انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اور کچھ قدرتی آفات کی وجہ سے۔ نلتر کا نالہ ہے بہت لمبا، وسیع اور جنگل سے بھرپور، اور پانی کی فراوانی، یہی اس کی خوبصورتی، یہی پانی کی فراوانی اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک تو اترائی میں بہنے کی وجہ سے اس پانی کو ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جگہ جگہ پاور ہاؤسز بنے ہیں، اس کی وجہ سے لینڈ اسکیپ خراب ہو رہا ہے۔ کٹاؤ کاٹ کے بنایا جاتا ہے، پھر اگلے سال بارش تھوڑی زیادہ ہو جائے تو اور کٹ جاتا ہے، سوائل ایروجن بہت بری حد تک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کچا علاقہ ہے اس میں اس کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا، کیونکہ یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اکثر فلڈنگ، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور بیچ میں تو اتنا دل دکھا ایک جگہ پہنچ کے، میں دکھاؤں گا آگے آپ کو اسی ویڈیو میں وہ کلپ، کہ ایک پورے جنگل کے بیچوں بیچ سے دو طرف سے، دو پہاڑوں سے لینڈ سلائڈز آئی ہیں، ادھر والی اس طرف چڑھی گئی ہے اوپر، دوسری سائڈ والی اس طرف، اور اس کلیش کے نتیجے میں تقریباً کئی کلومیٹر کا جنگل صاف ہو چکا ہے، اور جنگل بھی چھوٹا موٹا نہیں، کونیفرس فارسٹ جس کے درخت سب سے بڑے ہوتے ہیں جنگل میں، وہ تباہ برباد ہو گیا ہے۔ اسی طرح نالے کا پانی رکا ہے جس کی وجہ سے جھیلیں وجود میں آئی ہیں، یعنی لینڈ اسکیپ بری طرح برباد ہوا ہے، کہیں پر آپ کو بجری نظر آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ڈسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ ہم اب ان پر بات کرتے کرتے ہم نلتر کے ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں۔ جوں ہی آپ اوپر پہنچتے ہیں پلین ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آغاز بازار سے ہوتا ہے۔ اس کے بالکل شروع میں ہی بازار کے لیفٹ سائڈ پر آپ تھوڑا نیچے اتر کر نالا کراس کر کے اس طرف جائیں گے تو اس کا سب سے زیادہ وزٹڈ اور سب سے خوبصورت علاقہ نلتر کا، جہاں چیئر لفٹ بھی ہے، سردیوں میں اسکینگ کی فیسلٹی بھی ہے، ہریالی ہے، سب کچھ ہے، اور لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی وزٹرز آتے ہیں۔ یہ نلتر کا لیفٹ سائڈ والا پورشن ہے، یہاں ریسٹ ہاؤسز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، اور خوبصورتی تو ختم ہے یہاں۔ ہم یہاں پہلے بھی جا چکے ہیں، یہ تیسرا ٹور ہے ہمارا، تو اس دفعہ ہم نے آگے جانے کا فیصلہ کیا، یعنی نلتر بازار پہنچ کے آپ لیفٹ پہ جائیں گے تو اسی دن گھوم پھر کے واپس جا سکتے ہیں خوبصورت ترین منظر یہ دیکھ کر، لیکن اگر آپ رائٹ سائڈ والے کچے روڈ سے آگے چلیں گے تو آپ اس کی لینتھ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں،
اور اس کے بیچ میں آنے والے ایک سے بڑھ کر ایک مناظر سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، اور آخر میں جھیلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے جو جھیلیں ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، مثلاً سترنگی جھیل، دودھ جھیل اور پتہ نہیں کیا کیا، 7 کی 8 جھیلیں ہیں۔ اگر کوئی جھیلیں دیکھنے کی نیت سے آ رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی میرے خیال میں مایوسی ہوگی، کیونکہ جھیل کا جو کنسپٹ جو لوگ لے کر آتے ہیں وہ اتنی بڑی جھیلیں یہ نہیں ہے، تو یہاں پہنچ کے آدمی اگر جھیل دیکھنے صرف جھیل دیکھنا ہے تو وہ پچھتائے گا، اس لیے صرف جھیل کی خواہش رکھنے والے نہ آئے۔ ہاں اوور آل بیوٹی دیکھنا ہے تو ویرائٹی آف بیوٹی راستے میں آپ کا انتظار بھی کر رہی ہے، آپ کا استقبال بھی کر رہی ہے۔ تو میں نے پرسنلی بہت انجوائے کیا۔ راستہ بہت خراب ہے، ابھی مینٹین کرنے کا کام شروع نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس کا سیزن ہی شروع نہیں ہوا، لیکن بہتر ہوتا کہ مئی میں اس کی تھوڑی سی مرمت کی جاتی۔ بہت زیادہ بمپی، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا، کیونکہ سردیوں میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، پھر وہ برف پگھلتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پھر سیلابی ریلے آتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو روڈ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والے ذرا اس کو مرمت کر لیتے، کیونکہ کافی 2-2.5 گھنٹے کا یہ ٹریک ہے گاڑی میں، اس لیے اس کو مرمت ہونا چاہیے اس کی، اور ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہو تو جو دور دراز سے ٹورسٹ آتے ہیں وہ ذرا آرام کے ساتھ، کم تھکن کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، ورنہ منزل تک تو پہنچ جاتے ہیں، واپس آنے تک برا حال ہو جاتا ہے۔ جتنی آرام دہ گاڑی ہو وہ بہتر ہے۔ تو آج کل جو دستیاب گاڑیاں ہیں اس میں آئی ول ریکمینڈ سرف اینڈ دوسری جو پجیرو ہے، اور اسی طرح اور گاڑیاں ہیں بڑی والی، یہ بہتر ہیں۔ جیپ اور دوسرے آرام دہ نہیں ہیں، چلی تو جاتی ہیں، کاریں وغیرہ تو ادھر آتی نہیں ہیں۔ تو آپ اس راستے سے چلتے ہیں تو جگہ جگہ جنگل میں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، کبھی ویران جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایک چیز نے اور مجھے حیرت میں ڈال دیا، وہ یہ تھی کہ نلتر اتنی لمبی ویلی ہے اوپر ٹاپ سے، اس پوری ویلی میں ہیومن ڈویلنگس آپ کو نظر آئیں گی، انسانی آبادیاں، کوئی جگہ خالی۔ اب یہاں بیچ میں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کتنا زمین کا کٹاؤ ہوا ہے، پلین جگہ ہے لیکن بیچ میں ایک چھوٹے نالے نے ساری مٹی بہا کر صرف بجری اوپر لا کر چھوڑ دیا ہے، اور یہاں اگے ہوئے درختوں کا کیا حشر ہوا ہوگا آپ گیس کر سکتے ہیں۔ آپ جو آگے بڑھیں گے آپ کو یہ جو انوانٹیڈ ناپسندیدہ سین دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ سینز ہمیں بہرحال کسی طرح سے بھی اچھے نہیں لگتے کہ اس طرح سے ان کی بربادی ہو جائے۔ اور باقی جنگل ہے، کونیفرس فارسٹ ہے جس میں کئی ویرائٹیز ہیں، بہت زیادہ جو مشہور ہیں اس میں کائل یا چیڑ یا پائن، اس کے علاوہ سڈرس دیودارا یا جس کو دیودار کہا جاتا ہے اس کے درخت، جونیپر کے درخت، اور جونیپر کے بہت ہیوج درخت جو اور جگہوں پر اتنی آسانی سے نہیں ملتے، یہاں ملیں گے آپ کو۔ یعنی میں آپ کو کیا کیا اس کی خوبصورتیاں بتاؤں، طرح طرح کے درخت بھی ہیں، طرح طرح کی گھاس ہے، البتہ پھول ابھی نہیں کھلے کیونکہ ہم بہت ہی جلدی آئے ہیں، 16-17 مئی ہے، حالانکہ پورے ملک میں گرمی شروع ہو چکی ہے، لیکن نلتر میں ابھی انتظار میں ہیں لوگ، سخت سردی، اور ہم اتفاق سے ادھر پہنچے تو بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہوئی وہ تو شکر ہے، بعد میں دھوپ بھی نکل آئی تھی۔ یہاں سے بس آپ گزرتے جائیں، ایک ایک لمحہ انجوائے کرتے جائیں، بڑا مزہ آتا ہے، اور تھکن کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں میں پھر ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ 4x4 گاڑی لے آئیں، 5 ڈورز یہ بہتر ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ٹھس کے نہ آئیں گاڑیوں میں، جتنا اسپیس ہے اتنی ہی سیٹ بائی سیٹ آ جائیں تو آپ آرام سے آئیں گے، ورنہ بہت تکلیف اٹھائیں گے۔ تو بہرحال جا رہے ہیں، سفر جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اونچے نیچے راستے اور منزل تیری دور، اور پتہ نہیں کون کون سے گانے، کون کون سے سی دھنیں یاد آتی ہیں، بندہ گنگناتا چلا جاتا ہے۔ جگہ جگہ گائے بھیڑ وغیرہ یہ نظر آئیں گے، بھیڑ بکریاں نظر آئیں گی، بہت زیادہ پالتے ہیں لوگ یہاں کے۔ بیسیکلی یہ گجر برادری کے لوگ ہیں
जो नोमैडिक्स या नोमैड्स हैं, बकरियां पालना इनका मशगला भी है, पेशा भी है ग़ालिबन। और ये नॉर्मल तो नहीं, नलतर और करगा में ये सेटल्ड है, बाकी जगहों पर अभी भी ये सेटल नहीं है, तो इसलिए बकरियां लाजमी हैं। तो जगह जगह मैं कह रहा था आपको गाय भेड़ बकरियां वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। और इक्का दुक्का होटल्स एंड टेंट रिजॉर्ट्स, चाय आसानी से आपको मिल जाती है। लेकिन चाय कौन से दूध से बनती है ज़रा चेक करना ज़रूरी है पहले, क्योंकि ऐसी जगहों पर अमूमन सस्ती तरीन जो चाय भी दूध है वो इस्तेमाल होता है, जो समटाइम्स वाइटनर होता है वो। इसलिए तसल्ली करके ही आप चाय का ऑर्डर दे दें, अलबत्ता महंगा सस्ता इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इन बेचारों की कमाई का बहुत मुख्तसर सा सीज़न होता है, उसमें अगर हम 50-60 रुपये ज़्यादा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई जगहों पर पंजाब के बड़े लोगों ने ज़मीनें ख़रीदी हैं और वहाँ मुस्तक़बिल में ग़ालिबन होटल्स खुलेंगे, क्योंकि टूरिज़म इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से गिलगित बल्तिस्तान में प्रमोट हो रही है। बस कमी है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मेरा ख़्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे मरकज़ी किरदार रोड को हासिल है। रोड अच्छा होगा तो ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। दूसरा होटलिंग है, होटलिंग की तरफ अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हुंज़ा बहुत पहले से, गिलगित बहुत पहले से होटल इंडस्ट्री में आगे था, ये दोनों। अब स्कर्दू भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। उसके बाद गिज़र के गाहकुच वगैरह के इलाके भी हैं, और बाकी साइट्स में भी ये इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही है। तो दूर अंदेश लोगों ने यहाँ भी ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी हैं, और मुस्तक़बिल में शायद बड़े बड़े होटल्स खुल जाएं। तो सीज़न शॉर्ट है, इसलिए होटलों पर इन्वेस्ट करना फ़िलहाल मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं। हाँ, अलबत्ता पक्का रोड बन जाए, जो एक्सप्रेस वे है वो अगर नलतर के एंड तक बन जाता है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो वो टूरिस्ट इधर आएंगे कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वैसे भी बड़ी खूबसूरत जगह है। आपके चारों तरफ बदलते मनासिर हैं। लेकिन एक खुदारा एक और रिक्वेस्ट है, कुछ हजरात ने अपना दीन जो दिल और दिमाग में होना चाहिए, जो जिस्म पर अप्लाई होना चाहिए, उसको इधर इजहार करने की कोशिश की है। छोटे छोटे कतबों को दरख्तों के ऊपर गाड़ के अल्लाह के नाम अस्माए मुबारक लिखे गए हैं। अस्माए मुबारक लिखना चाहिए, लेकिन ये दिल पे लिखा हो अमल करने के लिए तो बेहतर। इसी तरह कुछ लोगों ने अपने नाम लिखे हैं पत्थरों के ऊपर। नेचर के साथ ये छेड़खानी करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? तो इसको अपनी हालत में रहने दें। ओरिजिनलिटी सबसे खूबसूरत होती है। तो ये कुछ दरख्त बिल्कुल सूख के खड़े हैं, और रास्ते एक और तबाही। ड्राइवर हजरात से गुजारिश, जो रोड अलाइंड है मुख्तस से, आप उसी से चलें। बीच बीच में कभी परेशानियां हो जाती हैं, थोड़ी सी मेहनत करें, 5-10 मिनट कोई पत्थर वत्थर डाल के आप खड्डे वड्डे बंद कर दें तो आप उधर से गुजर सकते हैं। लेकिन जब कोई पूछने वाला नहीं हो तो एक इस तरफ से निकल जाता है, एक उस तरफ से। हरियाली को आपकी गाड़ी के टायर तबाह कर देते हैं, इनके निशान तादेर रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम्स हैं। तो आपके टायरों के निशान देखने तो लोग नहीं आते ना, लोग तो सब्ज़ा और नेचर देखने आते हैं। इस नेचर को इस तरह बेदर्दी से तबाह ना करें, क्योंकि इसको रिकवर होने में बड़ा टाइम लगता है। तो खुदारा जो डिफाइंड डिक्लेयर्ड रोड है उधर से ही चला करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। पाइनस ट्रीज़ के जंगलों की कई खूबियाँ हैं। एक तो जंगल वैसे भी खूबसूरत लगता है, दूसरा यहाँ हवा चलती है तो उसकी आवाज़ें, तीसरा इनकी अपनी खुशबू मखसूस। यानी यूँ समझो कि आप ऑक्सीजन के चैम्बर में हैं इधर। दिन के वक्त जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लें, लेकिन रात को थोड़ा इशू हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी ना, तो उसका कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट पे ज़रूर है। और जो ट्री लाइन है उधर जो आखिरी दरख्त पाए जाते हैं बर्च के, उन पर पत्ते अभी तक नहीं चढ़े हैं। 15-16 मई मैंने बताया आपको। इसका मतलब यहाँ की गर्मियाँ अभी शुरू होने में टाइम है। अभी तो इनका बहार का मौसम शुरू नहीं हुआ है, बहार में पत्ते निकलते हैं ना। तो अब इसी से इनके मुख्तसर
ویدر کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کلائمیٹک کنڈیشن کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مختصر ہے۔ اس سال تھوڑا لیٹ بھی ہے، سفر ہمارا جاری ہے، آڑے ٹیڑھے راستے ہیں، کبھی جو مختص راستہ ہے ادھر سے باہر نکلنا ہے، کبھی ایولانچ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی چھوٹے درخت کبھی بڑے درخت، کہیں زمینی کٹاؤ، کہیں پر زمین محفوظ، اور اس طرح کے مختلف مناظر دیکھتے دیکھتے ہم جا رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں۔ اور ہماری گاڑی کی گنجائش تو 5 کی ہے، 5 سے بھی زیادہ کی ہے، لیکن ہم 4 بندے ہیں، اس لیے بہت ہی سکون سے ہر آدمی بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے۔ سفر جاری ہے، آگے آپ راستے دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات نیچے اتر کے اشارہ دینا پڑتا ہے ڈرائیور کو، بعض اوقات کہیں پتھر رکھنے پڑتے ہیں، بعض اوقات پتھر ہٹانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں، یعنی پرسکون بے فکر ہو کر سفر نہیں کر سکتے، نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، چوکنا ہر وقت۔ اور ڈرائیونگ میرا خیال ہے واحد شعبہ زندگی ہے جس میں تمام جو سینسز ہیں وہ بیک وقت استعمال ہوتے ہیں، سوائے چکھنے کے، ورنہ سونگھنے کا بھی جو نظام ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، کہیں پیٹرول تو نہیں نکل رہا ہے یا ٹائر سے بدبو تو نہیں آتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جب بریک زیادہ استعمال ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک سلسلہ چلا۔ اور جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی، کیونکہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں اس لیے ہمارے ذہن میں تو وہ جھیل ہے، لیکن یہ مناظر بھی کم نہیں ہے، ہم نے ان سارے مناظر کو ایک ایک کر کے انجوائے کیا ہے۔ ابھی یہ جو نالے کا راستہ ہے اس سے اس طرف ایک چھوٹا سا جنگل ہے، چھوٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں میجارٹی آف ٹریز ینگس ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی اگے ہیں، 10 12 15 20 سال ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد یلو ہو رہی ہے۔ یلو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بالکل کنارے پر ہیں، زمین کٹ کٹ کر نیچے گئی ہے، یہ ریتلی اور بجری والی زمین ہے، اس لیے یہاں پانی زیادہ دیر کھڑا نہیں رہتا، اس لیے وہ درخت سوکھنے لگے۔ یہ بھی لینڈ سلائیڈنگ ہے کوئی پرانی، جہاں سے اس وقت ہماری گاڑی گزر رہی ہے، اور ایسی سلائیڈ جب آتی ہیں پتھریلی تو وہ جنگل تو کیا سب چیزوں کو اپنے نیچے دبا کے چلی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی جنگل جو زمین کے نیچے دب جاتے ہیں، ان سے شاید فاسلز بنتے ہوں گے۔ فاسلائزیشن تب ہوتی ہے کیونکہ ڈیکمپوز نہیں ہوں گے تو پھر فاسلائزیشن ہوگی۔ اب اس جنگل کے پیچ کے اختتام پر ہم ایک پل کراس کر کے اس طرف چڑھیں گے، اور وہاں تک کافی ساری چڑھائی تھی، ہم بہرحال چڑھ گئے ہیں اب اس کے اوپر۔ تو اچانک ایک میدان سی جگہ آتی ہے یہ پل کراس کرنے کے بعد، اور وہاں جا کے ہم بھٹک گئے تھے۔ میں بتاؤں گا آپ کو ادھر جا کے کہ بھٹک کیوں گئے تھے ہم، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ برجز پہلے ہی بنا دیے گئے ہیں آسانی کی خاطر، اور ان پر چل کے ان کے تھرو آپ آسانی سے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چڑھائی ہے جہاں پہ ہم نے چڑھنا تھا پل کراس کرنے کے بعد، اور موڑ بھی ہے، موڑ ہو تو اور مشکل ہوتا ہے، سم ٹائمز آپ کو آگے روڈ کیسا ہے کچھ کا اندازہ نہیں ہوتا، تو بہت مہارت اور احتیاط سے آپ کو گاڑی چلانی پڑتی ہے، بہت سلو اسپیڈ۔ تو یوں ہی ہم اس چڑھائی کو کراس کر کے تو ہم اوپر پہنچے اس میدان جگہ پر۔ اب یہاں تھوڑا سا ہمیں بھی ریلیکسیشن ہوا، تو یہاں پھر آپ دیکھیں ڈرائیور حضرات نے اپنی آسائش کی خاطر کیسی کیسی لکیریں کھینچی ہیں سبزے کے اوپر۔ جو مختص راستہ ہے اس سے چلتے تو بہتر تھا، لیکن اب نہیں چلے تو ہم بھی نہیں چل رہے، ہم بھی غلط نہیں کر رہے ہیں، اب تو یہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں سارا یہ گاڑیوں کی مس ہینڈلنگ ہے جس کی وجہ سے روڈ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا آگے جا کے ایک دوراہا سا آ گیا، جہاں ایزی لگا ہم نے گاڑی اس طرف موڑ دی، رائٹ کی طرف۔ آپ نے رائٹ کی طرف نہیں جانا، لیفٹ پہ جانا ہے۔ لیفٹ پہ دراصل اوپر سے سردیوں میں ایولانچ آیا ہے جس کی وجہ سے اصلی روڈ تھا وہ دب گیا ہے برف کے نیچے، تو ہمیں روڈ کا اندازہ نہیں ہوا، اور ہم رائٹ کو زیادہ نشانات دیکھ کر اس طرف چلے گئے، لیکن آگے جا کے پتہ چلا کہ وہ تو روڈ ہی نہیں تھا اس سے آگے، اس لیے ہمیں واپس آتے ہوئے
ढूंढنا पड़ा बाकायदा रोड को, क्योंकि सब्जे के ऊपर तो गाड़ियों के निशान भी नहीं बनते। इत्तेफाक से एक गाड़ी उधर से वापस आ रही थी, उसको देख के हमें रोड का अंदाज़ा हुआ और फिर हम सही रास्ते पर आए। तो तकरीबन हमारा आधा घंटा यहाँ ज़ाया हुआ इसी जगह पे। और जहाँ गलती से हम पहुँच गए थे लेफ़्ट पे, वहाँ वो मंज़र था जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। इधर से आपने लेफ़्ट पे जाना है, आप आगे, हम राइट की तरफ मुड़ गए थे, जो गलत किया था हमने। तो यहाँ ये कुछ रिहायशी इलाके भी हैं, ये टेम्परेरी रिहाइश गाह हैं। लोग गर्मियों में यहाँ पर अपने माल मवेशी लेकर आते हैं ताकि जानवर उनकी परवरिश भी अच्छी हो, नीचे फसलें भी महफूज रहें। तो यहाँ वो मंज़र था जहाँ जंगल के बीचों बीच से ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसने बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ पछाड़ के रख दिया था। और वो सारे दरख्त मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो कैसे हैं। ये दोराहा जिससे हमने गलती से राइट को चुना था, जबकि हमें लेफ़्ट की तरफ जाना था। सफ़र जारी है हमारा, मज़े आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। बस मैं तारीफ़ नहीं करूँगा मज़ीद, आप खुद एंजॉय कीजिए, बस साथ साथ चलिए। और ज़मीन थोड़ी सी हमवार, थोड़ी सी नाहमवार, वो सारा जो बर्फ़ ऊपर से गिरी है उसने रोड को ढक दिया है, इसीलिए सही रोड को लोकेट करना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इस तरफ भी बड़ी खूबसूरत जगह है ये। सॉरी। चल चल के जब हम अचानक उधर इस एंड पर पहुँचे तो दिल दहला देने वाला मंजर था। बहुत सारे दरख्त गिरे थे। मैं तो पहले ये समझा कि किसी ने काटा है, लेकिन जब उधर करीब जाकर देखा तो पता चला कि काटा वाटा तो नहीं था किसी ने, जड़ से उखड़ गए थे। दोनों साइड के पहाड़ों से लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ज़मीन सिरक के नीचे आई थी, जिसकी वजह से ये दरख्त उखड़े थे। कितना खूबसूरत मंजर है ये, कंट्रास्ट ग्रासलैंड प्लस फॉरेस्ट। और अभी तो मई है, जून जुलाई में यहाँ की खूबसूरती अपने उरूज पर पहुँच जाती है। ये दरख्त हैं जिन्हें ये सब पूरा आगे तक एक पोर्शन है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम नहीं था, ये पूरा मैं आपको दिखा नहीं सका इसको, लेकिन दिल दहलाने वाला मंजर तो था। हज़ारों की तादाद में ऐसे दरख्तों की एक बड़ी तादाद जड़ से उखड़ चुकी है, कुछ ज़मीन में दब गए हैं, कुछ ऊपर एक्सपोज्ड हैं। अब हमें वापस उस बर्फ़ तक जाना है। यहाँ कुछ घोड़े नज़र आए तो अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग इधर पहुँच गए। बड़ी मुश्किल से हमने इस रास्ते को फाइंड आउट किया और इसके थ्रू जाके हम असली रास्ते पर दोबारा टच होंगे। फिर उधर से हम आगे बढ़ेंगे तो सतरंगी झील यहाँ से बहुत करीब है। अलबत्ता बीच में जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा एरिया बान या सहराई हो चुका है, गैराबाद कह सकते हैं आप, बाकी तो हरियाली और जंगल है। ये रास्ता दोबारा फाइंड आउट करने के बाद हम जब चल पड़े तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमें एक जगह ऐसा लगा कि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, और हमने गाड़ी उधर ही खड़ी करके, ये जगह है जहाँ बहुत मुश्किल रास्ता है, सारा रास्ता उसमें दब गया है बर्फ़ के नीचे, तो हमने फैसला किया कि गाड़ी इधर खड़ी करते हैं और पैदल चले जाते हैं। गाड़ी मोड़ के वापस हम नीचे उतर के थोड़ा सा आगे गए थे तो कुछ लोग आए, ऊपर से एक गाड़ी आई और उन्होंने कहा कि गाड़ी जा सकती है, हम भी उधर से आए हैं और हमारी जैसी 4-5 गाड़ियाँ आगे झील में मौजूद हैं, वरना पैदल तो तकरीबन घंटा लगेगा। जब ये इतना सुना तो फिर हमने दोबारा इरादा बदला और गाड़ी लेकर चले गए। वाकई ऐसा था कि पैदल अगर हम जाना चाहते तो बड़ा दूर रास्ता था। फिर हमने वो जो बीच में तबाही वाला मंज़र है वो फिल्माने की कोशिश नहीं की और हम बिलाखिर चलते चलते उस जगह तक पहुंच ही गए जहां हम जाना चाहते थे, यानी सतरंगी झील। और वहाँ एक होटल बना हुआ है, कई होटल बने हुए हैं लेकिन वो अभी ओपन नहीं थे। तो उस झील में हमने क्या देखा वो मनाजिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये वो मनाजिर थे जो हमने आपके सामने रखे, और इस तरह की दूसरी 2-3 किस्तों में हम
اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو نل تر کیا ہے اور نل تر لوگ کیوں جاتے ہیں۔ بظاہر ہم یہاں تک پہنچے بڑی مشکل سے، بڑے مشکل فاصلے راستے طے کرتے ہوئے یہاں تک آئے، لیکن آ کر ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، ہم بہت ہی صحیح فیصلہ کر کے صحیح جگہ پہنچے تھے۔ واقعی نل تر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اگلی قسطوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی اور کچھ جھلکیاں اور اس کے کچھ اور مناظر اور اس کے کچھ اور پوشیدہ پارٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بدلتے لینڈسکیپ، بدلتے ہوئے درختوں کی اقسام، بدلتے ہوئے پتھروں کی اقسام ایون کی، اور پانی کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ ہمیں آپ کے کمنٹس کی روشنی میں اپنے آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو کس طرح سے ایڈٹ کیا جائے یا کس طرح سے ویڈیوز بنائی جائیں اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک، تھینک یو ویری مچ۔